اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں فیصل رشید گنائی، ٹیچر UPS کھرما، زون کھمریا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دوستی، کلاس 5۔ پہلے ہی ہم نے اس سبق کا آدھا حصہ پڑھا، آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جو یہ سبق ہے یہ 5th کلاس کا، جس کا نام ہے دوستی۔ اس میں ندیم اور احمد جو گہرے دوست ہیں۔ پیارے بچوں، کتاب کی طرف دھیان رکھیں۔ احمد اور ندیم جب گاڑی میں سوار ہوئے، جو بسیں تھیں وہ پہلگام کی طرف چل پڑی۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے، یعنی احمد اور ندیم جو دونوں آپس میں دوست تھے، بہت ہی اچھے دوست تھے، ایک ہی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دونوں بہت خوش تھے، پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ یعنی جو احمد اور ندیم پہلی بار وہ ایک دوسرے سے اکٹھے کسی دور شہر کے لیے جا رہے تھے، اس لیے وہ بہت ہی خوش تھے۔ بس میں دوسرے بچے کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ یعنی جس طرح دوسرے بچے بھی گاڑی میں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، گا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، اسی طرح احمد اور ندیم بھی کر رہے ہیں۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے، یعنی وہ اب پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، یعنی جو پہلگام ہے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں بہت سارے باہر کے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی صحت افزا، صحت بخش۔ اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تھا مگر کبھی گئے نہیں تھے، آج پہلی بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پہلگام کس طرح کا صحت افزا مقام ہے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ یعنی جو لڑکے تھے وہ گھوم رہے تھے پہلگام پر، اور تھوڑی دیر میں اب اکٹھے ہو گئے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے، کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل بڑے، کچھ بازار کے جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ یعنی جب انہوں نے کھانا کھایا ختم کیا اور وہ گھومنے کے لیے گئے، کچھ لڑکے لدر نالی مشہور نالا ہے پہلگام میں، وہاں گئے، کچھ بازار کی طرف گئے، کچھ جنگل کی طرف گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے، جو احمد اور ندیم تھے وہ بھی جنگل کی طرف گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جو احمد اور ندیم وہ سب لڑکوں کے آگے چل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ یعنی جو احمد اور ندیم ہے وہ جنگل کی طرف گئے،
اور جو دوسرے بچے بھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور آگے گئے۔ جو جنگل بہت ہی گھنا تھا۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ احمد اور ندیم جو جنگل کی طرف چل گئے، انہیں اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، خطرناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی جنگل میں، احمد اور ندیم نے، وہ بہت ہی ڈر گئے۔ احمد کو تھوڑی ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھڑک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ یعنی جب ریچھ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا، احمد نے ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، یعنی احمد پیڑ پر چڑھ گیا، ندیم کو وہاں ہی چھوڑ دیا۔ جب ریچھ ندیم کے نزدیک آیا تو اس نے ایک چیخ کر دی اور احمد کو پکارا۔ احمد کو بولا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ یا احمد کو یہ پتا تھا کہ مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا ہے۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کو بے بسی کی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوچا وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہوا۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریچھ چلا گیا۔ اس کی طرف اس کی جان میں جان آئی اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اس سے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ یعنی احمد نے یہاں پر بے وفائی کی، اپنے دوست کے ساتھ دوستی کا سلوک نہیں نبھایا، ندیم کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے آپ پیڑ پر چڑھ گیا۔ مگر جب ریچھ نے ندیم کو بہت دیر تک سونگا اور چھوڑ دیا اور آگے چڑھ گیا، تب ندیم میں جان آئی، یعنی خوش ہوا، تسلی اس کو ہوئی کہ اب میں بچ گیا۔ مگر اس کو بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ احمد نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ اس کو یہ توقع نہیں تھا کہ احمد مجھے مصیبت کی گھڑی میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ بھاگ گیا تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا۔ مگر جب ندیم اور احمد دونوں بچ گئے، احمد پیڑ سے اتر گیا اور شکر کیا کہ میں بچ گیا۔ احمد کو بتایا، میرے دوست آپ مجھے یہ بتا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم نے مسکراہٹ کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔
یعنی ہمیں اس سبق سے یہی ملتا ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ جس طرح احمد اور ندیم بہت ہی گہرے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، اکٹھے سکول جاتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، مگر جب ندیم کو مصیبت آیا تو احمد نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔